السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 53۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی۔ ایک مؤلف لکھتا ہے، شدائد کتنے ہی کیوں نہ ہو، ان کی شدت اور امتداد کیسا ہی ہو ہمیشہ نہیں رہتے، بلکہ جتنی زیادہ ان کی شدت، گہرائی اور تاریکی ہوگی، اتنی ہی جلد ان کے چھٹ جانے اور زائل ہونے کا وقت قریب ہوگا، اور یہ صرف فراخی کشادگی، خوشحالی اور روشنی آئے گی جب ابتلا و آزمائش انتہا کو پہنچتی ہے۔ اللہ کی مدد اور احسان بھی اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ افق سے آفتاب ابھرتا اور گرا خوابی کا دور چلا جاتا ہے۔ بقول شاعر، ایک ہی ساتھ ہوتی ہے جو جلدی سے گزر جاتی ہے، اور چلتے رہنے والا منزل کا راستہ پا لیتا ہے۔ بغض و حسد سے بلاطر ہو جائیے۔ سب سے زیادہ خوش اور شرح صدر کے ساتھ آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا، بلکہ خیر، نیکی اور احسان جیسی قدروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ لوگوں کو فائدہ ہی پہنچانا چاہتا ہے، یا کم از کم انہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ دیکھیے کہ حضرت ابن عباس، جو علم کے سمندر اور ترجمان القرآن کہے جاتے ہیں، اپنے حسن اخلاق، سخاوت، نفس اور شرعی آسانیوں کے رجحان کے باعث بنی امیہ اور بنو مروان وغیرہ جیسے دشمنوں کو دوستوں میں بدل لیتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کے علم و فہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجالس اور مساجد ان کے خاص ذکر، تفسیر اور خیر کے چرچوں سے گونج اٹھتی ہے۔ آپ جمل اور صفین کو فراموش کر کے مثبت اور تعمیری کاموں میں لگ جاتے ہیں، ٹوٹے کو جوڑتے اور زخموں کو منجمل کرتے ہیں۔ لہٰذا سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور صحیح طور پر فقیہ الامت قرار دیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا عابد، زاہد اور بلند انسان تصادم کی پالیسی اپناتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو روایت حدیث کا موقع نہیں ملتا، اور مسلمانوں کا سواد اعظم بھی ان سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر حرم کا المیہ پیش آیا کہ آپ کو کعبہ کی پناہ لینی پڑی، اور بدبخت دشمنوں نے کعبے پر سنگباری کی، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، پھر آپ کو شہید کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ کا فیصلہ یہی تھا جو ہو کر رہا۔ ہم ان حضرات کی جلالت قدر کو گھٹانا اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک تاریخی مطالعہ ہے جس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ رفق، نرمی، درگزار اور عفو جیسی صفات سے انسانوں میں کم ہی لوگ متصف ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، سیادت کے حصول کی خواہش کو مارنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی معرفت خوشحالی میں حاصل کرو، اللہ تمہیں شدت کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرے گا، اسے اللہ کے حدود و حقوق کا پاس و لحاظ رہے گا، تو اس کے ذریعے اس کے اور اللہ کے مابین ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تنگ حالی میں اللہ اسے تنہا نہ چھوڑے گا، بلکہ مصیبتوں سے نجات دے گا۔ اور معرفت خاصہ کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہو، اس سے محبت کرے، اس کی پکار پر دوڑتا چلا جائے۔ جب بندہ کما حق صبر کرتا ہے تو آزمائش اس کے حق میں انعام بن جاتی ہے، بلا عطیہ میں، اور ناپسندیدہ چیزیں مرغوب چیزوں میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کی بندگی خوشحالی و بدحالی، پسند و ناپسند، ہر حال میں ہونی چاہیے، جبکہ زیادہ تر لوگ بس خوشحالی میں اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ مزہ تو جب ہے جب بدحالی، ترشی اور بے بسی میں بھی بندگی کا حق ادا کرے۔ یہیں پر بندوں کے رویے مختلف ہو جاتے، اور اسی لحاظ سے اللہ کے یہاں ان کے مراتب ہوتے ہیں۔ علم آسانی کی کلید ہے۔ علم اور آسانی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شریعت میں معتبر علماء راسخین کو دیکھیے، ان کی زندگی سہل و سادہ تھی، ان کی معاملت بہت آسان تھی، کیونکہ انہوں نے مقصد کو جان لیا اور مطلوب تک پہنچ گئے۔ ان کے برعکس وہ صوفی اور زاہد لوگ جو علم سے محروم تھے، ان کا طریقہ سب سے زیادہ مشکل ہے، ان سے معاملت بہت دشوار ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ جملے سن لیے، انہیں سمجھ نہیں سکے، کچھ مسائل تک ان کا مبلغ علم محدود تھا۔ حراج کی مصیبت یہی تھی کہ علم نہ تھا، نہ سمجھ تھی، کیونکہ حقائق جانتے نہ تھے، مقاصد معلوم نہ تھا، لہٰذا چھلکے سے چمٹ گئے، مطالب عالیہ ضائع کر بیٹھے اور امت کے حق میں ایک فتنہ بن گئے۔
یوں نہیں یوں میں نے دو مشہور کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن دونوں میں شریعت کی عطا کردہ یسر اور سعادت کے برعکس باتیں پائی جاتی ہیں۔ غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین نفس کو بھوکا مارنے، پھٹے حال رہنے اور اول فول بکنے کی کھلی دعوت ہے۔ اس میں وہ سارے اخلاق اور بیڑیاں ہیں جنہیں ہلکا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اناپ شناپ روایت جمع کر دی ہے جن کا بیشتر حصہ ضعیف یا موضوع ہے۔ انہی پر انہوں نے اصول کھڑے کر لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ احیاء علوم الدین اور بخاری و مسلم کے مابین موازنہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک سراپا مشقت، تنگی اور تکلف کی چیز ہے، دوسری سراپا رواداری، سہولت اور آسانی ہے۔ یہیں سے مجھے اللہ کے قول وَنِسَرْکَ لَلْيُسْرَىٰ کے معنی سمجھ میں آئے۔ دوسرے ابو طالب مکی کی قوت القلوب ہے۔ انہوں نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ دنیا ترک کر دی جائے، گوشہ نشینی اختیار کی جائے، طلب وسیع چھوڑ کر تعطل کا راستہ اپنائے، طیبات کا استعمال نہ ہو، شدت، تنگی اور مشقت کی راہیں اپنائی جائے۔ بلا شبہ دونوں مؤلفین ابو حامد الغزالی اور ابو طالب المکی مخلص تھے، خیر چاہتے تھے، لیکن کتاب و سنت کا علم دونوں کے پاس کم تھا۔ بس یہی غلطی کی بنیاد تھی۔ رہنما ایسا ہونا چاہیے جو ماہر ہو، راستے سے اچھی طرح واقف ہو، جیسا کہ فرمایا، لیکن ربانی بنو، کتاب کا جو علم تمہیں ہے اور جو تم پڑھتے ہو اس پر عمل پیرا ہو۔ سب سے زیادہ شرح صدر والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ معلم خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفت یہ تھی کہ آپ کو انشراح صدر، رضا اور سعادت کی دولت ملی تھی۔ آپ بشارت دیتے، مشقت اور نفرت انگیزی سے روکتے تھے، مایوسی و خنوتیت پاس بھی نہ پھٹکتی تھی، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی، دل میں رضامندی ہوتی۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت میں آسانی، سنت میں وسطیت و اعتدال، ملت میں خوش نصیبی ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ کا تو مشن ہی لوگوں سے تنگی اور تکلف کا بوجھ اتار پھینکنا تھا۔ تدریج برتے، مخاطبین کو عقل و شعور سے نوازنے کے لیے مناسب ہے کہ مسائل میں تدریج برتی جائے اور اہمیت کے حساب سے درجہ بدرجہ چیزیں لائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسی کی تعلیم فرمائی۔ جب یمن روانہ کرتے وقت ان کو یہ وصیت کی کہ سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلانا۔ الحدیث۔ اس طرح معلوم ہوا کہ مسئلے میں پہلا، دوسرا اور تیسرا وغیرہ درجات ہے، تو پھر ہم مسائل میں گڑ مڑ کیوں کرتے ہیں اور ان کو یکبارگی کیوں پیش کر دیتے ہیں؟ کافروں نے کہا کہ اس پر پورا قرآن بیک وقت نازل کیوں نہ ہو جاتا؟ اس لیے کہ ہم آپ کے دل کو جما دیں اور تاکہ ہم آپ کے دل کو حوصلہ دیں، اور ہم نے اس کو بہترین طریقے پر پڑھا۔ مسلمانوں کی سعادت ہوگی اگر وہ اپنے اسلام اور اس کی تعلیمات پر اور امر و نواہی میں اس کے یسر و سہولت کے پہلو پر خوشی محسوس کرے، کیونکہ وہ اصلاحاً قلبی اضطراب، ذہنی انتشار اور اجتماعی بے راہ روی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے۔ مکلف بنانا ایک مشقت ہے، دین مشقت کے ازالے کے لیے آیا ہے، اس لیے شرع میں مکلف بنانے کا حکم منفی طور پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ مکلف نہیں بناتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ اکرم نے نصیحت کی فرمائش کرتے تو آپ انہیں کوئی جامع اور مختصر بات بتا دیتے جو شہری و دیہاتی سبھی کو یاد ہو جائے۔ آپ کی قیمتی وصایا اور نصح میں واقفیت، حالات کی رعایت اور آسانی کے پہلو غالب ہوتے۔ یہ غلط ہوگا کہ ہم سامعین کو ایک ہی وقت میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے بتا دیں، ساری نصائح، تعلیمات، سنن اور آداب انڈیل دیں۔ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس لیے اتارا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنا دیں۔ بقول شاعر، سعد شملہ اوڑھے انہیں پنگھٹ پر پانی پینے کے لیے لایا، لیکن اے سعد، اونٹ اس طرح پنگھٹ پر نہیں لائے جاتے۔ قلیل و شکر نہیں کرتے تو کثیر پر کیسے کرو گے؟ جو آدمی ٹھنڈے میٹھے صاف جاری پانی پر اللہ کی حمد نہ کرتا ہو، وہ زبردست محلوں، شاندار گاڑیوں اور گھنے باغات پر بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو گرم روٹی پر اس کا شکر گزار نہ ہوگا، وہ لذیذ کھانوں اور اچھے دسترخوان پر اس کا شکر گزار کیسے کرے گا؟ کیونکہ منکر اور ناشکرے کے لیے قلیل و کثیر سب برابر ہے، جب ان میں بہترے تو ایسے ہیں
ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ سے مضبوط عہد و پیمان کیے ہوں گے کہ اگر ان کو اللہ کا انعام، فضل اور نعمت مل جائے تو وہ شکر گزار ہوں گے، انفاق اور صدقہ کریں گے۔ فرمایا ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے تو ہم ضرور صدقہ کریں اور ضرور صالحین میں سے ہو جائے۔ بس جب اس نے اپنا فضل انہیں دے دیا تو انہوں نے بخل کر کے پیٹھ پھیر لی اور اعراض کر لیا۔ ہم اس قسم کے کتنے ہی لوگوں کو روز دیکھتے ہیں کہ وہ مضطرب، افسردہ دل، مردہ ضمیر اور رب تعالیٰ سے شاکی ہوتے ہیں کہ انہیں بہت سارا رزق نہیں دیا، حالانکہ وہ صحت و عافیت سے ہیں، بقدر کفاف انہیں مل رہا ہے، بعض فارغ البال ہے، وسعت میں ہے لیکن شکر گزار نہیں۔ تب اگر ایسے ناشکرے کو خزانے، کوٹھیاں اور محلات بھی دے دیے جائے تو اپنے رب سے بھاگنے اور اپنے آقا و مولا کی نافرمانی کرنے میں سب سے آگے ہوگا۔ بقول شاعر وطن کا شوق دامنگیر ہے، وہ گھر ہماری نظروں کے سامنے ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب مہینہ بھر کے لیے ساتھیوں کے ساتھ سفر کریں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب کسی کے پاس جوتا نہ ہو تو کہے گا اے رب تو مجھے جوتے دے دے، میں شکر گزار بنوں گا۔ جوتے مل جائے تو شکر کو مؤخر کر کے گاڑی مانگتا ہے۔ ہم نعمتیں نقد مانگتے ہیں، شکر کو ادھار کر دیتے ہیں۔ اپنی خواہشات اللہ سے فوراً پوری کرانا چاہتے ہیں، اس کے احکامات پر ٹال مٹول سے عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلے ویڈیو میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔